لساني يفقه قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین۔ حضرات، پچھلی دفعہ ہم نے جو مبحث شروع کیا تھا وہ بیانات خمسہ کا تھا، اور بیانات خمسہ کی تمہید میں نے عرض کر دی تھی کہ یہ بیانات کس کو لاحق ہوتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ قرآن مجید کے الفاظ کی یا سنت کے الفاظ کی جو تقسیم ہم نے کی، ان میں بہت سے الفاظ، تمام الفاظ نہیں، بہت سے الفاظ کے اندر احتمال بیان ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ عام کے اندر احتمال بیان کیا ہے کہ وہ خاص ہو جائے، خاص کے اندر احتمال بیان کیا ہے منسوخ ہو جائے، بالفرض وہ منسوخ ہو جائے۔ اچھا، پھر خاص کے اندر احتمال بیان یہ ہے کہ وہ خاص اپنے حقیقی معنی میں ہے یا مجازی معنی میں۔ تو ہم نے حقیقت اور مجاز بھی دیکھا تھا، تو لفظ اپنے مجازی معنی میں ہونے کا احتمال تو رکھتا ہے۔ اسی طریقے پر ہم نے آگے دیکھا کہ ظاہر، نفس اور مفسر میں بھی احتمالات ہوتے ہیں، خفی، مجمل اور مشکل میں بھی احتمالات ہیں۔ بیانات، اس کو بیانات کی حاجت ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ بیانات شارع کی طرف سے جو لاحق ہوتے ہیں ان الفاظ کو، وہ 5 ہو سکتے ہیں۔ وہ کتنے ہو سکتے ہیں؟ 5۔ وہ ہم نے دیکھ لی۔ وہ 5 کیا تھے؟ دیکھنے سے مراد ہے مطلب وہ ایک ہے بیان تقریر یا تاکید، ایک ہے بیان تفسیر، ایک ہے بیان تغییر، ایک ہے بیان ضرورت، اور ایک ہے بیان تبدیل۔ یہ 5 بیانات، اور یہ سب بیانات ہی ہیں۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ ان میں سے کچھ بیانات مجازی معنی میں ہوں، بالفرض بیان تغییر کے بارے میں اور بیان تبدیل کے بارے میں بعض علماء نے کہا کہ یہ مجازی معنی میں بیان ہے، لیکن یہ ہیں سب کے سب بیانات۔ شارع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ ان بیانات خمسہ میں سے کوئی بھی بیان لاحق کر دیں کسی بھی نص کو، چاہے وہ قرآن کی ہو یا سنت کی۔ بالکل اللہ کے رسول کو اختیار ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات ہم تک کس ذریعے سے پہنچی ہے، اس اعتبار سے فرق واقع ہو جائے گا کہ وہ اعلیٰ طریقی خبر الواحد ہے یا وہ اعلیٰ طریقی التواتر ہے۔ تو تواتر والی روایات مانند قرآن کے ہو جائیں گی۔ مانند کس کے ہو جائیں گی؟ قرآن کے ہو جائیں گے۔ اب یہ ہم بحث شروع کر چکے، اور سب سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے بیان توکید یا بیان تقریر۔ تو وہ ہم نے دیکھ لیا۔ وہ یہ ہے کہ کلام میں ایسی تاکید کی جائے جس سے مجاز یا خصوص کا احتمال ختم ہو جائے۔ مجاز کا احتمال ختم کرنے کی مثال کیا تھی؟ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ۔ تو ہم نے وہاں دیکھا تھا کہ فَإِنَّ قَوْلَهُ طَائِرٌ يحتمل المجاز بالسرعة في السير كما يقال للبريد طائر۔ جب طائر کا لفظ بولا گیا تو احتمال تو تھا نا کہ شاید پرندہ مراد نہ ہو، تیزی سے جانے والا کوئی بھی مراد ہو، کیونکہ اس کو مجاز میں ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ طائر، پرندے کی طرح بھاگا جا رہا ہے، ہوا کی طرح بھاگ رہا ہے۔ لیکن جب اللہ نے فرمایا یطیر بجناحیہ کہ وہ اپنے دونوں پروں کے ساتھ اڑتا ہے، تو اب اس پروں کے ذکر نے کیا احتمال مجاز کو رفع نہیں کر دیا؟ یقیناً کر دیا۔ اردو میں بھی ایسا ہی، ہم نے اگر کہنا ہو کہ وہ اڑا جا رہا ہے تو سب کو کہیں گے کہ اڑا جا رہا ہے مراد مجاز ہے، لیکن جب ہمیں پروں کے ساتھ اڑا جا رہا ہے پھر ہم کہیں گے کہ یہ اڑنے کا کچھ اور مفہوم ہے، یہ تیز بھاگنے والا نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا احتمال دیکھیں، یہ ہم نے نہیں پڑھا فسجد الملائکہ؟ اچھا، والثانی مثل قوله تعالی فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون۔ اب یہ مثال دے رہے ہیں جس میں خصوص کا احتمال ہو لیکن بیان کے ذریعے احتمال خصوص رفع ہو جائے۔ خصوص کیا ہے؟ عام کو خاص کر دینا۔ اب دیکھیے اس آیت پر غور کیجیے، الملائکہ عام ہے کہ نہیں؟ عام ہے، لیکن اس میں احتمال خصوص ہے کہ نہیں؟ کہا گیا ہو الملائکہ، لیکن اگرچہ دلیل قطعی ہے وہ، لیکن احتمال خفی تو ہے کہ الملائکہ سے مراد خاص 5 ملائکہ ہوں، اور الف لام للعہد کا ہو جائے، الف لام للاستغراق کا نہ ہو۔ اگرچہ اس پر کوئی دلیل نہیں ہے تو ہم الملائکہ سے مراد الملائکہ تمام ہی لیں گے، لیکن احتمال تو ہے کہ نہیں؟ کیسے احتمال؟ الملائکہ تھا جب وہ ایک عام کی اس میں ساری چیزیں ہاں وہی میں آپ کو دیکھیں، جیسے میں کہتا ہوں الناس، الناس کے لفظ کے اندر تمام لوگ شامل ہوتے ہیں، لیکن کیا عرب یا ہم کبھی الناس بول کر کچھ خاص لوگ بھی مراد لے لیتے ہیں کہ نہیں؟ لغت میں اس کا استعمال ہے کہ نہیں؟
اس کے لیے قرینہ چاہیے ہوتا ہے ویسے، اگر وہ قرینہ نہیں ہوگا تو ہم نہیں لیں گے، لیکن احتمال تو ہے نا، یہ مراد ہے۔ یعنی عام سے مراد عام ہی لینا ہے، لیکن احتمال خصوص تو ہے کہ یہ خاص ہوں، یہ نہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ خاص ہیں، احتمال ہے۔ اچھا، یہ وہ احتمال ہے جو فقہائے احناف کے ہاں اس کی دلالت قطعی پر اثر نہیں ڈالتا، کیونکہ یہ وہ احتمال ہے جس پر کوئی دلیل نہیں ہوتی، لہذا ہم کیا کہتے ہیں کہ عام اپنی دلالت میں قطعی ہی ہوتا ہے، لیکن احتمال تو ہے۔ اللہ تعالیٰ اس احتمال کو بھی رفع کر دیں، تو اللہ نے کیسے رفع کیا؟ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون فإن الملائکۃ جمع شامل لجمیع الملائکہ، سب کو شامل تو پہلے بھی تھا، ولیکن یحتمل الخصوص، احتمال تھا خصوص کا تھا، فأزیل، تو یہ احتمال بھی زائل کر دیا گیا بقولہ کلہم اجمعون، جب کہہ دیا الملائکہ کلہم تو اب احتمال ختم۔ اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ الملائکہ میں ابھی بھی چار نہیں، کلہم کہہ دیا، سب کے سب تھے، بات ہے کہ نہیں؟ جیسے آپ کہیں جاء الوزیر، جاء الوزیر میں احتمال یہ ہے نا کہ وزیر صاحب آئے یا ان کا پیغام آیا، دو احتمال ہو سکتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جاء الوزیر یعنی بادشاہ کا پیغام آیا یا وزیر کا، اگر آپ کہیں جاء الوزیر نفسہ، جو آپ جس کو عربی زبان میں توکید کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ جاء الوزیر عینہ، جاء الوزیر نفسہ، اس سے کیا ہوا ہے؟ کیا فرق پڑا؟ نحو میں آپ کو یہ نہیں بتایا جائے گا کہ اس سے کیا فرق پڑے گا، آپ کو بتائیں گے تاکید ہوگی بس، لیکن فرق کیا پڑ رہا ہے؟ فرق یہ پڑ رہا ہے کہ کئی دفعہ بادشاہ کا آنا اس کے امر کا آنا بھی ہوتا ہے، اتی امر اللہ فلا تستعجلوا، ایک جگہ یہ کہہ دیا، اور ایک جگہ کہا کہ هل ينظرون الا ان یأتیہم اللہ، تو فرق ہے، یأتیہم اللہ سے مراد یأتی امر اللہ تھا، وہ دوسری جگہ واضح کرتی اتی امر اللہ فلا تستعجلوا، بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہاں بھی احتمال موجود تھا نا، فسجد الملائکۃ میں، تو کلہم اجمعون کہہ کر ہذا الاحتمال بھی رفع ہو گیا، وأکد العموم، اور اللہ نے عموم کی مزید تاکید کر دی۔ تاکید کیوں کہا اس کو؟ اس لیے کہ پہلے اگر یہ نہ بھی ہوتا تو عموم ہی مراد ہوتا، تاکید عموم ہی کی ہوئی ہے، لیکن ایسی تاکید ہو گئی کہ احتمال خصوص رفع ہو گیا۔ بات واضح ہے یہاں تک؟ ہاں کوئی باقی اجمعون سے کیا ہوا؟ اجمعون سے کہا کہ ایک اور احتمال رخصت ہوا ہے، وہ احتمال یہ تھا کہ اچھا سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ہو سکتا ہے کسی نے 5 بجے کیا اور 6 بجے، کسی نے اگلے دن، یہ احتمال تو موجود ہے نا، تو اجمعون کہہ کر وہ احتمال بھی رخصت ہو گیا، یعنی سب نے مل کے ایک ساتھ کیا تھا۔ فسجد الملائکۃ کلہم، پہلے نے احتمال میں تخصیص افراد کا احتمال رخصت کیا، دوسرے میں تخصیص ازمان کا احتمال جو ہے وہ بھی رخصت ہوا۔ آگے دیکھیے، اب یہ سمپل سا تھا، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو ہم نے دیکھ لیا یہ۔ اب بیان و تفسیر، یا دوسری قسم کیا ہے؟ بیان و تفسیر، کس کا بیان ہوگا؟ بیان تفسیر کا، بیان المجمل والمشترک، مجمل اور مشترک کا بیان۔ مجمل کس کو کہتے ہیں؟ جس کو حاجت ہو بیان کی، مثلا اقیم الصلاۃ، اللہ نے کہا تو اقیم الصلاۃ، کیا صلاۃ سے کیا مراد ہے؟ کون بتائے؟ یہاں استدلال عقلی ہو سکتا ہے کہ چلو عقل سے کچھ بھی نہیں پتہ چل سکتا جب تک شارع نہ بیان کرے۔ مشترک لفظ آ گیا، کون سا مشترک؟ مشترک لغوی، اب اس میں سے کیا مراد ہے؟ یہاں قیاس سے بھی پتہ چل سکتا ہے، یہاں قیاس سے مراد اجتہاد ہے، قیاس اس معنی میں نہیں ہے، اجتہاد سے بھی پتہ چل سکتا ہے، اور شارع خود بتا دے تب بھی پتہ چل جائے گا، تو نہیں ہے نا؟ یہ نہ سمجھیے کہ مشترک میں لازماً اجتہاد ہوگا، نہیں، اگر بالفرض مشترک میں شارع خود بتا دے کہ میری مراد کیا ہے تب بھی وہ بیان ہوگا۔ اب دیکھیے، فالمجمل، جیسے مجمل ہے، کقولہ تعالی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یہ بیان اللہ کا ہے۔ فَلَحِقَهُ الْبَیان، بیان اس کو لاحق ہو گیا، کیسے ہوا؟ بِالسُّنَّةِ الْقَوْلِیَّةِ وَالْفِعْلِیَّةِ، اب یہ بیان کہاں سے آ رہا ہے؟ قرآن ہی سے آ رہا ہے یا سنت سے آ رہا ہے؟ سنت سے، اور وہ سنت قولی بھی ہے۔ قولی سنت کیا ہے؟ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، اور فعلی سنت کیا؟ آپ نے پڑھ کے دکھایا کہ ایسے پڑھو، اور یہ بات ہم تک تواتر سے پہنچی یا خبر واحد سے پہنچی؟ تواتر سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ایسے پڑھتے تھے، یہ ہم تک تواتر سے پہنچا، اور جو تواتر سے نہیں پہنچا وہ نماز کی بنیادی حیت نہیں ہے، بلکہ متممات اور مکملات اور مزینات میں سے ہیں۔ ہاتھ باندھنے ہیں کہ نہیں باندھنے بالفرض، اس کا تعلق نماز سے نہیں ہے۔ جی
جو ایسے پہنچ جائے اس میں اجتہاد کی گنجائش نہیں، لہٰذا کوئی اس میں اجتہاد نہیں کر سکتا کہ 4 کی بجائے امام شافعی کہیں کہ 3 رکعت ہوتی ہے، ہو ہی نہیں سکتا، سب کے ہاں 4 ہی رہیں گے، وہ اجتہاد نہیں۔ بات واضح؟ یہ جو تفصیلات ہیں اس کو یہاں بیان میں ہم نے کیوں شامل نہیں کیا؟ اس لیے کہ قرآن کی جو آیات ہیں ان کو جو بیان لائق ہو رہا ہے اس جگہ، وہاں تواتر مراد ہے، یہاں وہ شے مراد نہیں ہے جس میں سنت واحدہ یا خبر واحد کے ذریعے اختلاف ہو سکتا، کیونکہ اقیم الصلاۃ میں اقامت صلاۃ کے لیے جو ضروری ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطریق تواتر بیان کر دیا، بس۔ اس میں بیان سے مراد سٹیٹمنٹ نہیں ہوتی؟ یہاں سے آپ کو ایک اور بات پتہ چلی کہ بیان فعلی بھی ہوتا ہے، قولی بھی ہوتا ہے، یعنی اللہ کہے اقیم الصلاۃ، رسول اللہ سے پوچھا جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف نصلی، تو آپ کہیں جیسا کہ میں پڑھوں گا، اب یہ بیان کیا ہے؟ یہ فعلی ہے، تو صلو اس میں یہ نہیں کہا کما ابین لکم الصلاۃ، بلکہ کیا کہا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، تو آپ نے اپنے بیان کی نسبت قول کی طرف کی یا فعل کی طرف؟ فعل کی طرف۔ لیکن اس کو سنت قولی بھی کیوں کہا؟ کیونکہ قول سے بھی ثابت ہے، یعنی جب آپ نے یہ کہہ دیا صلو کما رأیتمونی، تو آپ نے اپنے بیان کی حجیت کو پہلے کیسے بیان کیا؟ قول کے ذریعے، یعنی میرے فعل کی حجیت ہے، یہ میرا قول ہے، تو میرے قول کا بیان یہ ہے کہ اب تمہیں نماز کی حیت دکھائی جائے گی، تو حیت دیکھ لو اور پڑھ لو۔ بیان فعلی کی نسبت صرف ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ظاہری بات، بیان فعلی جو ہے وہ صرف شارع دے گا، یعنی مجمل کا بیان کون دے گا؟ اقیم الصلاۃ کا سیدنا عمر نہیں دے سکتے، وہ سیدنا ابوبکر نہیں دے سکتے، کوئی نہیں دے سکتا، اس لیے کہا بالسنت القولیہ والفعلیہ والمشترک۔ اب یہاں صرف مثال دے رہی ہے، ذہن میں رکھیے گا، وگرنہ مشترک اس حدیث سے نہیں، کیونکہ اس حدیث کی صحت میں بھی اختلاف ہے، لیکن یہ مثال کے طور پہ یہاں بیان کر رہے ہیں، وگرنہ حیض مراد ہے قروء سے یا طہر مراد ہے، یہ اصلاً اجتہاد کا موضوع ہے، لیکن صرف مثال کے لیے کیا کہتے ہیں؟ ثلاثۃ قروء فإن قروء لفظ مشترک بین الطہر والحیض، ٹھیک ہے، لفظ مشترک ہے، کیا ہے لفظ مشترک؟ کس کے درمیان مشترک ہے؟ طہر اور حیض کے۔ بینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقولہ طلاق الامۃ ثنتان وعدتها حیضتان، تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ جو غلام عورت ہے اس کی طلاق 2 دفعہ ہی ہوتی ہے، 3 طلاقیں نہیں ہوتی ہیں اس کو، اور اس کی عدت بھی 2 حیض ہے، تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اس کی عدت 2 حیض ہے، تو جو حرہ ہے اس کی عدت کتنی ہوگی؟ 3 حیضات، تو گویا یہاں ہمیں اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ قروء سے مراد کیا ہے؟ حیض ہے کہ طہر؟ حیض ہے، تو یہ بتا رہے ہیں فإنه يدل على أن عدة الحرة 3 حیض لا 3 أطهار، کہ بھئی 3 حیض ہے نہ کہ 3 طہر۔ بات واضح؟ اب آگے دیکھیے، ایک بحث ہے علماء کے ہاں جو آپ اصول فقہ میں دیکھیں گے، ایک وہ ہے کہ یہ جو بیان ہے یہ وقت خطاب سے مؤخر ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے وقت حاجت اور ایک ہوتا ہے وقت خطاب۔ وقت حاجت کیا ہے؟ آپ کہیں اللہ تعالیٰ فرمائے اقیم الصلاۃ عند زوال الشمس، یہ صبح صبح اللہ کا حکم ہے، اقیم الصلاۃ عند زوال الشمس، زوال شمس کے وقت نماز قائم کرنا۔ ہم بیٹھے ہیں، اچھا نماز کا کچھ ہمیں نہیں پتہ وہ چیز کیا ہوتی ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ شمس زوال ہو گیا، اللہ کہنے کا اس وقت تک بیان ہی کوئی نہیں آیا۔ کہا کہ یہ بے اتفاق الاصولیین تاخیر بیان وقت حاجت سے نہیں ہو سکتا، یہ متفق علیہ مسئلہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ کیوں یہ متفق علیہ مسئلہ ہے؟ اس لیے کہ اس میں تکلیف ما لا یطاق لازم آتی ہے۔ تکلیف ما لا یطاق کا کیا مطلب ہے؟ اللہ ایسی شے کا مکلف کرے جو میری طاقت میں نہیں ہے، حالانکہ اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو اب اللہ تعالیٰ مجھے کہیں کہ بھئی زوال شمس یا طلوع شمس سے پہلے فجر کی نماز پڑھنی ہے، اور ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا کہ نماز سے مراد کیا ہوتی ہے، کیسے پڑھنی ہے، کیا کرنا ہوتا ہے، کچھ نہیں بتایا گیا، اور فجر کا وقت آ گیا اور کہا کہ تم تو گناہ گار ہو گئے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ بیان جو ہے وقت حاجت سے متاخر نہیں ہو سکتا،
ٹھیک ہے، یہ پہلی بات ہے۔ ایک ہے وقت خطاب سے متاخر ہو سکتا ہے کہ نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا اقیم الصلاۃ، زوال شمس پہ نماز قائم کرنا، زوال شمس میں بھی 8 گھنٹے، اس وقت نہیں بتایا، 7 گھنٹے بعد بتا دیا، بات واضح، یہ ہو سکتا ہے، یہ اکثر فقہا کے ہاں ہو سکتا ہے، چند کا اختلاف ہے، احناف کے ہاں بھی ہو سکتا ہے، بیان تغییر میں نہیں ہو سکتا، بیان تقریر ہو یا بیان تفسیر جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جس میں مجمل اور مشترک کا بیان ہو، یہ تو وقت خطاب سے مؤخر ہو سکتا ہے، وقت حاجت کی بات نہیں ہو رہی، ہم دیکھ چکے ہیں نا، وہ متفق علیہ ہے وقت خطاب۔ اچھا، جو بیان تغییر ہے وہ وقت خطاب سے متاخر ہو سکتا ہے، کیوں بیان تغییر وقت خطاب سے متاخر نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ ابھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ مثال کے طور پہ تخصیص، احناف کے ہاں تخصیص ہوتی ہی مقارن ہے، اگر وہ متاخر ہو جائے گی تو اس کا نام کیا ہوگا؟ بیان تبدیل، وہ متاخر ہو سکتا ہے، وہ کیا ہو جائے گا؟ بیان تبدیل ہو جائے گا۔ بیان تبدیل کیا ہے؟ وہ تو نسخ ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ شوافع کے ہاں وہ بھی ہو سکتا ہے، وہ کیوں ہو سکتا ہے؟ کیوں ہو سکتا ہے وہ؟ اس لیے کہ وہ ان کے ہاں بیان تبدیل ہے، وہ تخصیص ہے، وہ ان کے ہاں بیان تبدیل ہے ہی نہیں، وہ بیان تغییر ہے۔ تو ہمارے ہاں بھی، احناف کے ہاں بھی بیان تغییر تو مؤخر ہو سکتا ہے نا، تو جب وہ نسخ کو بیان تغییر میں ڈالیں گے، وہ بھی ہم آگے دیکھ لیں گے، بس اس میں غور نہ کریں اتنا، ان کے ہاں وہی مؤخر ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیے، اب یہ سمجھانا اس لیے ضروری تھا کہ وہ امام نصفی کی عبارت آ رہی ہے وَأَنَّهُمَا يَصِحَّانِ مَوْصُولًا وَمَفْصُولًا، یہ ہے اس کا مطلب، کہہ رہے ہیں یہ دونوں بیانات خطاب کے ساتھ موصول بھی صحیح ہیں اور مفصول بھی صحیح ہے، یہ ہے مراد۔ موصول کا کیا مطلب ہے؟ وقت خطاب ہی بیان کر دیا جائے، مشترک لفظ بولا اور بولنے کے ساتھ اگلے ہی جملے میں بتا دیا مراد کیا ہے، نماز قائم کرنے کا بولا اور اگلے ہی جملے میں یہ بھی بتا دیا کہ نماز قائم کرنے سے کیا مراد ہے، یہ ہے موصول۔ اور مفصول کیا ہے؟ مفصول سے مراد یہ ہے کہ وقت خطاب سے اسے مؤخر کر دیا جائے وقت حاجت سے پہلے پہلے تک، یہ کیا ہے؟ مفصول۔ تو کہہ رہے ہیں وَيَصِحَّانِ، ضمیر تثنیہ کی ضمیر کیوں یصحانی؟ یعنی خطاب، بیان توکید یعنی تقریر اور بیان تفسیر دونوں صحیح ہیں، موصولاً و مفصولاً، موصول بھی اور مفصول بھی۔ وَعِنْدَ بَعْضِ الْمُتَكَلِّمِينَ، نیچے 2-3 نام بھی لکھے ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ حنابلہ اور بعض شافعیہ ہیں، اکثر شافعیہ کا قول نہیں، بعض شافعیہ کا قول ہے لا يصح بیان المجمل والمشترک۔ تو یہ کون سا بیان ہوا؟ بیان تفسیر۔ ان کے ہاں بھی بیان توکید ہو سکتا ہے لیکن بیان کیا ہے دوسرا؟ بیان تفسیر مفصول نہیں ہو سکتا، وہ موصول ہی ہوگا۔ خیر، یہ بعض کی رائے ہے، ہمیں ان کی رائے بیان نہیں کر رہے ہیں۔ احناف کیا کہہ رہے ہیں اور جمہور کیا کہہ رہے ہیں کہ بیان تبدیل کیا ہے؟ یہ بیان تفسیر، بیان تفسیر ہو یا بیان تقریر، یہ دونوں مفصول بھی صحیح ہیں، موصول بھی صحیح ہے، ایک جیسے نام ہے، بیان تقریر، تقریر، تقدیر، ضرورت۔ اور موصول کا مطلب ہے جس وقت خطاب آیا اسی وقت اس کا بیان بھی آ گیا، وقت خطاب۔ اور مفصول کا کیا مطلب ہے؟ وقت خطاب سے جدا۔ بس یہ فرق رکھیے گا، کیونکہ اس میں کہ ایک وقت خطاب ہے اور ایک وقت حاجت ہے، وقت خطاب اور ہے، وقت حاجت اور ہے۔ وقت حاجت کا بیان، ہاں وقت حاجت کا بیان ہے، صرف وقت خطاب کا بیان۔ اچھا، اب وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ عند بعض المتکلمین لا یصح بیان المجمل والمشترک الا موصولا، ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل بھی آ رہی ہے، لأن المقصود من الخطاب ایجاب العمل، کہہ رہے ہیں اس خطاب سے مقصود کیا ہوگا؟ ایجاب عمل، ٹھیک ہے۔ وذا سے کیا مراد ہے؟ ایجاب یعنی العمل، اور عمل کیا ہے؟ موقوف علی فہم المعنی، وہ تو فہم معنی پر موقوف ہے، اور وہ معنی کس پر موقوف ہے؟ الموقوف علی البیان، اور وہ بیان پر موقوف ہے۔ فلو جاز تأخیر البیان، اگر بیان میں تاخیر جائز ہو، لأدى الى تکلیف المحال، تو یہ محال کی تکلیف پر منتج ہوگا۔ تکلیف ما لا یطاق، محال کی تکلیف لازم آ جائے گی،
کیا مطلب؟ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا اقیم الصلاۃ، بات ہے اقیم الصلاۃ، تو ایک ایجاب عمل کیا نا، ایجاب عمل. اللہ نے کہا کہ یہ عمل جس کا نام ہے صلاح، یہ کیا ہے؟ واجب، اس کو قائم کرو. اچھا یہ ایجاب عمل کس، یا ایجاب عمل کا دار و مدار کس پر ہے؟ عمل کا دار و مدار اس پر ہے کہ آپ کو معنی سمجھ میں آ جائے. سیدھی بات ہے، آپ کا اقیم الصلاۃ کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ صلاح کیا ہے. اچھا معنی سمجھ میں آنا کس پر موقوف ہے؟ جب تک پتہ نہیں چلے گا کہ الصلاۃ کیا ہے، تو لہذا اقیم الصلاۃ کہنا لغو ہو جائے گا. کیا مطلب اقیم الصلاۃ؟ بات واضح. اور جب اس کا معنی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تو اللہ کا یہ کہنا کہ اقیم الصلاۃ، یہ تکلیف مالا یطاق ہے کہ نہیں؟ ایسی شے قائم کرو جس کا معنی تمہیں نہیں پتہ. ترجمہ انڈیٹ کیا بن جائے گا؟ اقیم الصلاۃ، ایسی شے قائم کرو جس کی تمہیں کوئی خبر نہیں. تو جس کی مجھے کوئی خبر نہیں ہے اس کو قائم کرنے کا حکم دے دیا، تو کہہ رہے ہیں تو محال کی تکلیف ہو گئی. لہذا وقت خطاب سے بھی بیان میں تاخیر نہیں ہو سکتی. یہ ان کی دلیل. رد کیسے کیا انہوں نے؟ وہ آ گیا وَنَحْنُ نَقُولُ. وقت خطاب ہی تو بیان ہے، اس کو آپ علیحدہ کیسے کر رہے ہیں؟ وقت خطاب بیان نہیں ہے. وقت خطاب سے مفصول بھی بیان ہو سکتا ہے. جیسے میں نے کہا وقت خطاب کیا، اللہ نے آیت نازل کی اقیم الصلاۃ، یہ وقت خطاب ہے. اگر اس کے ساتھ ہی بتا دیں گے صلاۃ کے اقیم الصلاۃ التی ہی تبدأ بتکبیرۃ الاحرام وتنتہی بالتسلیم وفیہا ارکان وواجبات، پورا بیان کر دیا جائے. آپ کہیں گے یہ کیا ہے؟ بیان موصول ٹھیک ہے. لیکن اللہ نے نہیں کیا، اقیم الصلاۃ کہہ دیا اور خاموش ہو گئے. اس کے بعد کچھ عرصے بعد بتایا کہ صلاۃ سے کیا مراد ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے لازم کیا رہا ہے کہ آپ کو اللہ نے مکلف کر دیا اقامت صلاۃ کا. وہ کب مکلف ہوئے ہیں؟ بیان کے وقت یا بیان سے پہلے؟ بیان سے پہلے. اقیم الصلاۃ کے وقت مکلف ہو گئے. جس وقت آپ مکلف ہوئے اس وقت کس شے کے مکلف ہوئے؟ صلاۃ کے. اچھا صلاۃ کا فہم، معنی کا فہم ہے آپ کو؟ نہیں. اور بیان آ گیا جس سے پتہ چل جائے. بیان بھی نہیں آیا. تو اس وقت آپ ایک ایسی شے کے مکلف ہو گئے ہیں کہ جو ایبسرڈ ہے، مثلا جس کو آپ جانتے ہی نہیں ہیں. تو آپ کس شے کے مکلف ہوئے؟ محال. یعنی میں آپ سے کہوں وہ کام کرو جس کو تم نہیں جانتے، ٹھیک ہے. میں نے تم پر ایک ایسی شے واجب کی ہے جو میں تو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، وہ کرو. کہیں گے کیا مطلب اس کا؟ یہ تو بالکل یہ ان کی دلیل. لیکن آپ دیکھیں تو یہ دلیل اس وقت ہو کہ اگر اس کے اندر ایک چھپا ہوا مقدمہ کیا ہے؟ چھپا ہوا مقدمہ یہ ہے کہ اقیم الصلاۃ سے مراد صرف عمل ہے. یہ ایک چھپا ہوا مقدمہ. وہ کہتے ہیں یہ آپ کو کس نے کہا؟ اقیم الصلاۃ سے مراد پہلے اقامت صلاۃ کا عقیدہ حاصل کرنا ہے کہ آپ مانیں. یہ تو فوری فائدہ ہو جائے گا کہ آپ نے اللہ کا حکم سنا اور آپ نے کہا کہ اللہ نے، میں مانتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اقامت صلاۃ کا مکلف کیا. باقی وہ کہہ رہے ہیں میں بھی تاخیر وقت، یعنی ہم بھی تاخیر بیان وقت الحاجہ تو قائل ہے ہی نہیں. بات واضح. تو فوری طور پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا سوائے تکلیف مال کے. ہم کہہ رہے ہیں نہیں، ایک فائدہ حاصل ہو رہا ہے. وہ کیا ہے؟ اعتقاد کا فائدہ حاصل ہو رہا ہے. بڑی اہم بات ہے. انشاءاللہ اگلی دفعہ جب ہم پڑھیں گے لم نکو من المصلین، تو وہاں ایک بات ہے جس کو پھر جیسے امام ابو منصور الماتریدی علیہ الرحمہ نے بہت کمال کے طریقے پہ بیان کیا ہے کہ لم نکو من المصلین میں اللہ کافروں کو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کافر تو اصلاً تکلیف بالشرائع کا مکلف تو نہیں ہے. وہاں پھر انہوں نے کچھ بہت کام کی باتیں کی کہ مراد اس کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے. کیونکہ ہم کافروں کو اس لیے کہتے ہیں کہ کافر جہنم میں جائے گا اس لیے نماز نہیں پڑھتا. پہلے تو ہم کہیں کافر جہنم میں جائے گا اس لیے کہ یہ رسالت کا اقرار نہیں کرتا، یہ توحید کا اقرار نہیں کرتا. تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من تو وہاں انہوں نے کچھ آیات سے جو ایک نتیجہ نکالا، وہ کہتے ہیں مسلین میں اولاً وہ شخص ہے جو اعتقاد صلاۃ رکھتا ہے. بات ہے جو ابھی ہم یہاں بات کرنے لگے. من هو المصلی، یعنی من هو المصلی بمعنى العام، اپنے معنی عام کے اعتبار سے مصلی کون ہے؟ الذي يعتقد وجوب الصلاة فهو المصلي سواء اصلى ام لم يصلي. کام کی بات ہے، بہت زبردست بات ہے. مطلب اس سے بہت مسائل حل ہوتے ہیں اور وہاں انہوں نے دلائل بھی دیے. سر وہ جو اس میں بھی ہے نا کہ جو کافر
ہم امام ابو منصور الماتریدی اسی طریقے پر بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو جب وہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آیان کی نسبت فعل عین ہے، آیان کی نسبت کافر کی طرف ہو جائے تو اس سے مراد اس فعل کے عین کا فعل نہیں ہے بلکہ اس کا اعتقاد ہے۔ کافر مکلف ہے اعتقادات کا، کافر مکلف اعمال کا نہیں ہے بھی پہلے درجے میں، کس کا مکلف ہے؟ اعتقادات کا۔ یہاں آپ دیکھیں جواب میں مشابہت ہے۔ مشابہت کیا ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ تاخیر نہیں ہو سکتی اس لیے کہ اس سے یہ چیز لازم آ رہی ہے، تو وہ بتائیں گے جواب میں ملا جیون کہ تم ایک بات سے غافل ہو، اور یہ ملا جیون کا جواب نہیں ہے، احناف کے اصولیین مستقل دیتے چلے آ رہے ہیں کہ یہاں ایک شے اعتقاد بھی تو ہے۔ تو اقیم الصلاۃ کا پہلا فائدہ اصل میں نماز پڑھنا نہیں ہے، اقیم الصلاۃ کا پہلا فائدہ اعتقاد صلاۃ ہے، اور یہ نجات کی شرط لازم ہے، دوسری شرط لازم نہیں ہے، یعنی دوسری بھی ضروری ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھیے کہ صرف یعنی نماز کا اعتقاد نجات کی شرط لازم ہے، نماز کا بالفعل پڑھ لینا نجات کی شرط لازم نہیں۔ شرط لازم کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر یہ نہیں ہوگا نجات نہیں ہو سکے گی۔ سمجھ میں آ رہی نہیں بات؟ اس میں یہ کہ حکیم الصلاۃ کی مثال پڑھ رہے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو بیان قائم کیا فعل، وہ تو حکم آنے کے بعد کیا؟ ہاں اصل میں نا وہ روایات نقل کرتے ہیں دونوں فریقوں کے پاس، وہ کہتے ہیں جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہا گیا نا اقیم الصلاۃ، بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں اقیم الصلاۃ بعد میں کہا گیا، نماز پہلے بتایا گیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اس کے بعد روایات میں ہے سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے پہلے آپ کو وضو سکھایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھ کے دکھائی تعلیم۔ اس میں علماء یہ کہتے ہیں اقیم الصلاۃ قرآن میں بعد میں آیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے پہلے کہا گیا اقیم الصلاۃ کہہ دیا گیا، پھر جبرائیل آئے اور آپ کو آ کر تو ہے کیا ہوا ہے، وہ موصول بھی ہو سکتا ہے مفصول بھی ہو سکتا ہے، دونوں طرح کی گنجائش وہاں موجود ہے۔ اگر آپ کی جو آخری والی بات ہے کہ کیونکہ جو فعل ہے صلاۃ کا قائم کرنا وہ لازمی نہیں ہے نجات کے لیے، تو جو تکلیف مالا یطاق والی بات ہے مطلب وقت حاجت ہے، تو وقت حاجت بھی پھر ضروری نہیں ہوتی؟ نہیں دیکھیں وہاں بالکل آپ کا سوال یہ ہے کہ وقت حاجت بھی ضروری نہ ہوا، کیونکہ دیکھیں وہاں ہم نجات کی شرط کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں یا تکلیف مالا یطاق کی کر رہے ہیں۔ ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ تکلیف مالا یطاق سے نجات لازم آتی ہے نہیں آتی، وہاں ہمارا محبت نجات کا تو ہے ہی نہیں، وہاں ہمارا محبت یہ کہ اللہ کا ایک قول ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اور اللہ نے نماز کا مجھے مکلف کیا، وقت آ گیا بتایا نہیں، کس بات کا مکلف کر دیا پھر جو میری وسع میں نہیں ہے، اس سے قول خدا بندی کی تکذیب لازم آ رہی ہے۔ ابھی ہمارا یہ محبت یہاں ہے ہی نہیں کہ اس سے نجات یا عدم نجات کا مسئلہ جو ہے وہ پیدا ہو گیا، مسئلہ نہیں ہے۔ باقی جہاں تک آپ متکلمین کو دیکھیں گے اشارہ وغیرہ کو، تو وہ کہیں گے تکلیف مالا یطاق جائز ہے عقلاً، اس لیے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن شرعاً کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ تو اب چونکہ اللہ کہہ چکا ہے تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ بھئی ہم کوئی ایسی شے تو نہیں مانیں گے نا جس سے اللہ کے کی کہی ہوئی بات کی نفی ہو جائے، اس وجہ سے یہ بات سمجھا نہیں؟ اچھا جی اب ذرا دیکھیں وَنَحْنُ نَقُولُ، ان کی دلیل سمجھ میں آ گئی؟ بہت ساری بات ہے، جو دلیل ہے اس کو ان کی دلیل بھی سمجھنا ضروری ہے کیونکہ رد اس کا آ رہا ہے، تو ان کی دلیل تو واضح ہوگی کہ تکلیف محال کیسے لازم آتا ہے اس سے۔ یہ کیا کہتے ہیں وَنَحْنُ نَقُولُ، ہم کیا کہتے ہیں یفید الابتلاء باعتقاد الحقیت فی الحال، یہ ہے وہ بات کہہ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ فائدہ دیتا ہے یہ خطاب جو ابھی ہوا اقیم الصلاۃ کا، اعتقاد حقیت، اس کے حق ہونے کا فی الحال اعتقاد رکھنا، کہ جب اللہ نے کہا کہ اقیم الصلاۃ تو جو اللہ کی مراد ہے وہ حق ہے اور ہم اس کے مکلف ہیں، اس کا فی الحال اعتقاد رکھنا، یہ ایک آزمائش تو آ گئی کہ نہیں؟ سمجھا نہیں؟ تو کیا کہتے ہیں وَنَحْنُ نَقُولُ يُفِيدُ الْإِبْتِلَاءَ بِاعْتِقَادِ الْحَقِّيَّةِ فِي الْحَالِ، اور ساتھ کیا ہے مَعَ انتظار الْبَيَانِ لِلْعَمَلِ، یہ دو چیزیں ہو گئی، ایک یہ کہ فوراً ماننے کہ اللہ نے کہا تو واجب ہے سر آنکھوں پہ اور یہ فرض ہے، اور ساتھ کیا کرنا ہے انتظار کریں گے اللہ بیان فرمائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، تو ابھی تو وقت ہی نہیں آیا اس کے کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ بیان کر دیں گے انشاءاللہ۔ بات جواب سمجھ میں آ گیا؟ ولا بأس فیہ، اس میں کیا حرج ہے؟
اس میں کیا ہے؟ لأن تأخیر البیان عن وقت الحاجت لا يصح. دیکھیے بات سمجھ میں آ گئی، کیونکہ تاخیر بیان وقت حاجت سے زیادہ ہو جائے یہ صحیح نہیں ہے، لا يصح. وَأَمَّا عَنِ الْخِطَابِ فَيَصِحُ. جہاں تک تاخیر خطاب سے ہو جائے، یعنی وقت خطاب اقیم الصلاۃ اس سے تاخیر ہو گئی، یہ تو صحیح ہے، لیکن وقت حاجت سے تاخیر ہو جائے لا يصح. یہ عبارت سمجھ میں آ گئی نا واضح طور پہ، کوئی اشکال نہیں ہے اس میں کہ ہے. وَرُبَّمَا يُؤَيِّدُنَا قَوْلُهُ تَعَالَى. کہہ رہے ہیں شاید ہمارے قول کا مؤید اللہ کا یہ قول ہو جائے، شاید، کیونکہ احتمالات ایک سے زیادہ. تو کیا فرمایا؟ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں جب ہم قرآن پڑھیں تو آپ ہماری قرأت کے ساتھ ساتھ پیروی کیجیے، اس کو پڑھیں پیچھے سے، یعنی جبرائیل کے پیچھے ریپیٹ کریں، پھر ہمارے ذمے اس کا بیان ہے. پھر یہ جو سما کہا اس کے اندر احتمال تاخیر تو ہے نا سما کے اندر، تو کہہ رہے ہیں دیکھو ہمارے قول کی تائید ایسا لگتا ہے کہ اس سے ہو رہی ہے. ثم ان علینا بیانا. جو دوسرے علماء کچھ کہیں گے کہ یہاں بیان سے مراد خود قرآن مجید کی مزید آیات کا نازل ہونا ہے، لیکن پھر بھی اس کو کیوں بیان کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ بیان کے دو مفہوم ہیں، ایک ہے توضیح اور ایک ہے پھر محض تبلیغ، جیسے ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. لیکن یہاں پھر بھی مراد لینا مشکل ہے، وہ والا معنی بھی، تبلیغ والا معنی. زیادہ قوی بات یہ ہے کہ ہم جو آپ کو قرآن کی آیات دیں گے اس میں کچھ چیزیں مجمل ہوں گی، کچھ مشترک ہوں گی، کچھ محتاج بیان ہوں گی، تو آپ اس وقت پڑھتے ہوئے ٹینشن نہ لیجئے کہ اس سے کیا مراد ہے، بتا دیں گے بعد میں، چاہے وہ وحی قرآنی کے ذریعے بتایا جائے یا وہ وحی غیر قرآنی کے ذریعے بتایا جائے، آپ کو بتا دیں گے ان علینا بیانہ. یہاں سے کچھ علماء نے عقلی دلیل حجیت حدیث پر نکالی. وہ عقلی دلیل کیا ہے؟ وہ عقلی دلیل سے مراد یہ کہ آیت کو مانتے ہوئے وہ دلیل بنے گی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. بیان کس کا لازم ہے؟ قرآن کا. تو اگر قرآن کا بیان قرآن ہو تو فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، وہ حکم اس کے اوپر بھی لاگو آئے گا. اگر وہ بیان پھر قرآن ہو تو اس پر بھی آیت صادق آئے گی فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. تو گویا اس تسلسل کو توڑنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کا بیان غیر قرآن ہو. اس تسلسل کو توڑنے کے لیے، جیسے ہم کہتے ہیں اگر متکلمین کہتے ہیں ممکن کا سبب ممکن ہے اور اس کا سبب ممکن ہے، تو اس تسلسل کو توڑنے کے لیے ہمیں کہیں واجب پہ جانا پڑے گا اور ممکنات کے سلسلے سے نکلنا پڑے گا، تبھی آپ ممکنات کے سلسلے کو توڑیں. تو آپ یہاں بھی بیانات کا جو ایک سلسلہ جاری ہو جائے گا، ثم ان علینا بیانا ثم ان علینا بیانا. تو اس سے نکلنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بیان القرآن غیر القرآن، بیان القرآن غیر القرآن. دلیل تو ہے اس کے اندر. عقلی اس لیے کہا کہ جیسے اس میں ایک تسلسل کا رد کرنے کے لیے جو ہے، لیکن اس دلیل اپنی اصل کے اعتبار سے عقلی نہیں ہے کہ اس میں جس مبدا کو تسلیم کیا گیا ہے وہ فی نفسی عقلی ہے. یعنی جس دلیل پر بیان رکھا گیا ہے کہ تسلسل لازم آتا ہے وہ فی نفسی ہی عقلی دلیل نہیں، کیونکہ ویسے قرآن کا بیان قرآن ہونے سے کوئی محال لازم تھوڑی آتا ہے، وہ تو اس آیت کی وجہ سے ہمیں یہ مفہوم لینا پڑا. تو اس اعتبار سے یہ دلیل ہے نقلی، لیکن اس کا مقدمات ثانیہ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ عقلی ہے. یہاں تک فَإِنَّ ثُمَّ لِلتَّرَاخِي، تو دلیل یہ بنی کہ ثم تو تراخی کے لیے آتا ہے نا. وَهُوَ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ مُطْلَقَ الْبَيَانِ يَجُوزُ أَن يَكُونَ مُتَرَاخِيًا. کہہ رہے اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ مطلق بیان وہ کسی قسم کا بھی ہو، بیان مطلق کی بات نہیں ہو رہی، مطلق البیان سواء کان تفسیرا او تغییرا، جو بھی بیان ہے وہ جائز ہے کہ متراخی ہو. اس لیے انہوں نے کہا مطلق البیان کہ اس میں سے کچھ بیانات انہوں نے بھی متراخی نہیں مانے ہوئے نا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو مطلق البیان کہہ کے کہا کہ بیان کی کوئی نہ کوئی افراد تو ایسے ہیں. مطلق کا مطلب مطلق اگر پہلے آ جائے نا تو اس میں کوئی بھی فرد ہو سکتا ہے. جیسے آپ کا مطلق ایمان وہ کافر میں نہیں، وہ ولی اللہ میں بھی ہے، سیدنا ابو بکر میں بھی ہے، فاسق و فاجر میں بھی.
ایمان کا کوئی نہ کوئی جز تو موجود ہے نا، بات واضح ہے کہ نہیں؟ تو کسی بھی کوئی بھی جز پایا جائے گا تو مطلق ایمان کا اطلاق تو ہو جائے گا۔ بیان کا کوئی بھی فرد اگر متاخر ہو سکے تو اس پر بیان کا اطلاق ہو جائے گا کہ نہیں؟ مطلق بیان کا ہو جائے گا۔ تو لہذا کیا فرماتے ہیں، وَهُوَ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ مُطْلَقَ الْبَيَانِ يَجُوزُ أَن يَكُونَ مُتَرَاخِيًا لَكِنْ خَصَّصْنَا عَنْهُ بَيَانَ التَّغْيِيرِ لِمَا سَيَأْتِي۔ تو کہہ رہے ہیں لیکن ہم نے اس میں سے خاص کس کو کیا ہے؟ بیان تغییر کو۔ کس وجہ سے کیا؟ وہ آگے بیان آ رہا ہے اس کا۔ بیان تغییر کیا ہوتا ہے؟ جس میں تخصیص بھی ہے، تو تخصیص نہیں ہو سکتی نا اصل میں متاخر احناف کے طریقے پر۔ فَبَقِيَ بَيَانُ التَّقْرِيرِ وَالتَّفْسِيرِ عَلَىٰ حَالِهِ، تو خاص ہم نے صرف اس کو کیا تو باقی اپنے حال پہ برقرار رہیں گے کہ نہیں؟ یہ دونوں، وہ حال کیا ہے؟ وہ حال یہ ہے کہ یصح موصول و مفصول، موصول و مفصول دونوں جائز ہو گئے۔ بات بات۔ تو اب دیکھیے اگلا ہے بیان التغییر۔ تغییر کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں تغییر کا مطلب ہے بدلنا۔ کہتے ہیں کلام کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک صدر الکلام ہے، ایک عاجز الکلام ہے یا متأخر الکلام۔ اگر کلام کا متأخر بعد میں آنے والا کلام، ویسے جملہ بولتا ہوں جیسے لا الہ الا اللہ، ٹھیک، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا صدر کلام کیا ہے؟ لا الہ، اور متأخر بیان کیا ہے؟ الا اللہ۔ بات واضح۔ تو اگر کلام کا متأخر پہلے صدر کلام کے مقتضا کی نفی کرتے ہیں، نفی سے مراد تخصیص بھی ہو سکتی ہے، نفی تغییر سے مراد، نفی نہ بولے تغییر کرتے ہیں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بیان تغییر۔ یعنی آپ نے کہا لا الہ، اس کا مقتضا کیا ہے اس کلام کا؟ کسی قسم کے کسی الہ کا کوئی وجود نہیں، یہی مقتضا ہے۔ لیکن جب آپ نے الا اللہ کہا تو اس مقتضا میں تغییر ہوگی کہ نہیں؟ تخصیص ہوگی کہ نہیں؟ استثناء کے ذریعے، اگرچہ احناف استثناء وغیرہ کے طریقے کو تخصیص نہیں کہتے لیکن تغییر تو ہے نا۔ نہیں بات، آپ نے کہا جیسے بھی مثال آئے گی، علیہ الف درہم، علیہ الف درہم، میرے ذمے 1000 درہم ہے، ٹھیک۔ پھر آپ نے کہا الا مئہ، اس سے آپ نے کیا کیا؟ الف درہم کا حکم جو میرے اوپر لازم آ رہا تھا اس میں تغییر کی کہ نہیں کی؟ تو تغییر متأخر کلام سے ہو رہی ہے نا، اور کس میں تغییر ہو رہی ہے؟ صدر کلام میں ہو رہی ہے۔ تو کلام کے دو حصے ہو گئے، صدر الکلام اور متأخر الکلام۔ جیسے کسی نے کہا کسی کو کہ انت طالق، ٹھیک ہے، تم طلاق تمہیں ہو گئی، ان دخلت الدار، ان دخلتی الدار۔ تو اب کیا ہوا؟ انت طالق کا تو مطلب ہے کہ ہو گئی، لیکن اور طلاق فی الحال ہوتی ہے، فی المستقبل ہوتی ہے، فی الحال ہوتی ہے، لیکن آگے ایک شرط آ گئی، ان دخلت الدار، تو گویا شرط کی وجہ سے انت طالق کا حکم متغیر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ احناف کا طریقہ شرط کا، یہاں شرط کا بیان نہیں آئے گا، تو خلاصہ کیا ہے؟ احناف کا طریقہ یہ ہے کہ گویا انت طالق کا جملہ بولا ہی نہیں گیا جب تک وہ شرط نہیں آئے گی۔ بات بات ہے، کسی نے اگر کہا انت طالق تو وہ تو بول دیا، لیکن ان دخلت الدار کا مطلب یہ ہو کہ نہیں بولا۔ تو متأخر کلام نے صدر کلام کی تغییر کر دی اور کس کو خاص کر دیا کہ یہ بولا اس وقت جائے گا اگر تم یہ کام کرو گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ بیان تغییر ہے۔ بیان تغییر میں تخصیص بھی شامل ہے، اس میں شرط بھی شامل ہے، اس میں صفت بھی شامل ہے، اس میں غایت بھی شامل ہے، اس میں استثناء بھی شامل ہے۔ مثلا تخصیص کی مثال ہم نے دیکھی تھی، احل اللہ البیع وحرم الربا۔ ہم نے کہا احل اللہ البیع، اللہ نے تمام ٹرانزیکشنز حلال کر دی، یہی مطلب تھا نا۔ وحرم الربا، ربا کو اس میں سے نکال دیا۔ کلام مستقل بھی ہے، مقارن بھی ہے، ایسا ہی ہے نا، بالکل پورا ایک الگ جملہ آیا، ساتھ جڑا ہوا ہے، اس نے آ کر بیع و شراء کی بہت سی صورتوں میں سے صورت ربا کو نکال دیا۔ یہ کیا ہے؟ تخصیص۔ صفت کے ذریعے کیسے ہوتی ہے؟ آپ نے کہا اعطی هذه الدراہم، یہ دراہم تم دینا جا کے۔ العلماء، کن کو دینا؟ العلماء المتکلمین، صفت موصوف آپ نے کر دی۔ العلماء تقاضا یہ کر رہا تھا کہ جو بھی صاحب علم ہے وہ کیا ہو، اس کو جا کے پیسے بانٹ دو، یہی تقاضا کر رہا تھا، لیکن آپ نے اس کے بعد
جو صفت لے کر آئے اس کی وجہ سے علماء کی جو دلالت تھی اپنے عموم پر اس میں تخصیص کر دی کہ نہیں؟ اب یہاں ہم تخصیص لغوی معنی میں بول رہے ہیں، کیونکہ صفت کے ذریعے تخصیص نہیں ہوتی احناف کے طریقے. پھر کیا ہوتا ہے؟ تقیید ہوتی ہے، تغییر ہوتی ہے، لیکن اس کو تخصیص کیوں نہیں کہتے؟ تخصیص ان کی اچھا معنی تو ایک ہی ہے ویسے، تخصیص ہو گئی. کیا فرق پڑتا ہے کہ تخصیص اگر مستقل کلام سے ہو یا شرط اور استثناء اور صفت سے ہو؟ ہاں دلالت کا مسئلہ ہے. اگر شرط اور استثناء سے ہو رہی ہے یا صفت سے ہو رہی ہے یا غایت سے ہو رہی ہے تو دلالت پھر بھی عام کی اپنی باقی افراد پر قطعی رہے گی، لیکن اگر حقیقتاً تخصیص ہو جائے تو باقی افراد پر دلالت کیا رہ جائے گی؟ ضنی رہ جائے گی. فرق ہے نا، یہ ہم اس میں دیکھ چکے ہیں پہلے کسی زمانے میں. ہاں یعنی نہیں غایت، لیکن وہ کلام مستقل ہے کہ نہیں. دیکھو ہم نے ایک شرط بنائی تھی مقارن بھی اور ساتھ کیا مستقل. آپ خالی جملہ بولیں احل اللہ البیع، آپ بولیں حرم الربا، پورا جملہ درست ہے کہ نہیں؟ مستقل بذات جملہ ہے. لیکن اگر آپ کہیں الا الفقہاء، یہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے پہلے بتاؤ نا کیا الا الفقہاء، تو کلام مستقل ہے، مستقل بالذات ہے، اپنے معنی میں بغیر کسی اور کی معاونت کے دلالت کرتا نہیں کرتا. اسی طرح الا ہے، استثناء ہے، اسی طرح غایت ہے. غایت کا مطلب کیا ہے؟ اعطی هذا المسافر نفقتہ، ٹھیک ہے، آپ نے کہا اس مسافر کو اس کو نفقہ دے دو. اب نفقہ تو پتہ نہیں ہمیشہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے. آپ نے کہا الی بلدی، تو اس کا مطلب ہے غایت بیان کر دی. الی بلد تک پہنچ کر نفقہ ختم، اور بلد جو ہے وہ غایت مغیہ میں داخل نہیں ہوتی، تو بلد میں جیسے ہی داخل ہوگا نفقہ ختم. تو یہ کیا غایت؟ آپ نے اپنے کلام میں تغییر کی ہے کہ نہیں؟ اعطی المسافر نفقتہ الی بلدی، تغییر ہو. اسی طرح استثناء ہے، لا الہ بھی میں نے مثال دی، لا الہ الا اللہ، لی علی الف درہم الا وغیرہ، یہ بھی. تو کیا اس میں صورتیں شامل ہوتی ہیں؟ اس میں ہے تخصیص، اس میں ہے شرط، اس میں ہے صفت، اس میں ہے استثناء، اس میں ہے غایت. مطلب یہ سب صورتیں بیان تغییر کی ہیں. انہوں نے جیسے زیادہ فوکس کیا ہے استثناء پہ اور تخصیص پہ، وہ بھی ہم دیکھیں گے کیوں کیا ہے. اور وہ ہاں شرط اور استثناء لکھا ہوا نا، اس کے بعد ہے تخصیص، تخصیص شرط استثناء تخصیص، صفت، صفت، اسی طرح غایت، غایت. ہر ایک کی مثال میرے خیال میں نے دے دی ہے. کس کی؟ صفت کی مثال ہے جیسے علماء نے کہا عاقد دراہم فقہاء یا علماء متکلمین. اب آپ نے علماء کی صفت کیا بیان کر دی؟ متکلمین. تو آپ نے علماء کی باقی تمام کیٹیگریز کو نکال دیا کہ نہیں نکال دیا؟ نکال دیا. تو یہ بھی آپ نے کیا کیا؟ آپ نے عجوز کلام، عجوز کلام کا مطلب کیا ہے؟ متأخر کلام، سب سے آخر میں آ رہی ہے نا. چاہے استثناء ہو، چاہے شرط ہو، چاہے غایت ہو، یہ سب کہاں آتے ہیں کلام کے؟ صدر میں آتے ہیں یا آخر میں آتے ہیں؟ آخر میں آتے ہیں. تو آخری کلام صدر کلام کے کچھ مقتضا میں تغییر کرتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیان شارع یہ بھی کر سکتا ہے. تو جتنے بھی الفاظ ہم نے دیکھے ان کو کیا لاحق ہو سکتا ہے؟ بیان عام کو کیا لاحق ہو سکتا ہے؟ کیا لاحق ہو سکتا ہے؟ تخصیص. اور وہ کون سا بیان شمار ہوگی؟ شمار ہوگا بیان تخصیص. اسی طرح عام کو شرط بھی، اسی طرح خاص کی بھی صفت آ سکتی ہے، یعنی وہ مطلق ہو اور اس کو آ کر کیا کر دیا جائے؟ مقید کر دیا جائے. تو مطلق کی دلالت تو اپنے تمام افراد پر تھی، اس کو آپ نے فقہاء متکلمین یا علماء متکلمین کے ساتھ خاص کرتی ہے. یہ کیا ہو گیا؟ یہ قید ہو گئی. صفت کس کو کہتے ہیں؟ قید کو. یہ ہے میرا خیال ہے یہ اس میں نا کچھ بحثیں ذرا مشکل سی آ رہی ہیں. ابھی تک جو ہم نے جو پڑھا تھا نا اس میں کوئی مشکل نہیں تھی بنیادی طور پہ. اس میں کچھ مباحث تھوڑے سے مشکل ہیں. نہیں اس کو پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس میں بڑی مزیدار بات ہے. یعنی یہ بھی مزیدار ہی نہیں ہے، مطلب دیکھا جائے تو مزیدار ہی ہے، اس میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے. اگرچہ مشکل ہو گیا، مشکل سے مراد اصل میں ہم اصول فقہ نا ماڈیول 2 میں جا چکے ہیں. اس میں اس لیے وہ جو وائٹ بورڈ پر لکھنے والا تھا نا وہ ماڈیول 1 تھا، جس میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ 20 اقسام پڑھ لی. اب یہ اصل میں ماڈیول 2 ہے، تو اس میں ہم نے یہ دیکھیں کہ کتاب میں سے پڑھ رہے ہیں نا، تو یہ کتاب بہرحال ایک اصول فقہ کی کتاب شمار ہوتی ہے.
تو یہ والے مباحث اس لیے ہو سکتا ہے تھوڑے سے مشکل لگے، لیکن آپ کو یہ بیان تغییر سمجھ میں آئے گا، اور اس میں استثناء اور اس طرح کی مثالیں تو بڑا مزہ ہے اس میں، بہت یعنی کام کی بات ہے۔ کہاں بیان کیا؟ اچھا حاشیے میں، ہاں اسی کی، یعنی انہوں نے تو صرف مثال دی ہے نا، جیسے انہوں نے کیا مثال دی ہے یہاں؟ 2 ہی مثالیں دی ہیں نا صرف، ہاں تو اس میں باقی بھی شامل یعنی حاشیے میں کیا لکھا ہے؟ ہاں یہ بھی صحیح ہے، صفت اور غائب بھی اس میں شامل ہے جیسے ہم بتا رہے ہیں۔ اور 5ویں میں نے کیا بتائی بتائیے 5 بتائیے۔ تخصیص وہ آگے آ رہی ہے، وختلف فی خصوص العموم، آگے جب ہم امام نصفی کی عبارت پڑھیں گے وہ اسی بیان تغییر میں آ رہی ہے۔ تو یہ 5 چیزیں بیان تغییر، اور ویسے آپ ان سب کو تخصیص کہہ سکتے ہیں، لیکن احناف کے طریقے پر سب تخصیص نہیں، شوافع کے طریقے پر سب تخصیص ہیں، لہذا موصول اور مفصول دونوں جائز ہیں۔ موصول اور مفصول، یہ والی جگہ بیان تغییر احناف کے ہاں مفصولاً جائز نہیں۔ کیا جائز نہیں؟ مفصول، جو آپ کہہ رہے ہیں وہی موصول اور مفصول۔